بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے الیکشن ٹرائبونل اسلام آباد ہائی کورٹ جس نے کام شروع کیا تھا اور اس کے ہر طرف چرچے ہی چرچے تھے اور پھر ان کو کام سے روک دیا گیا تھا، اب ان کی بحالی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور وکیل علی بخاری کی جانب سے یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فواد چودھری نے مریم نواز کے خلاف جو درخواست دی ہے کہ مجھے تفصیلات چاہیے کہ جو وہ جنیوا یا اب لنڈن میں ہیں تو وہ سرکاری جو جہاز ہے، سرکاری اخراجات ہیں اور اس کی اپروول کہاں سے ہوئی، کہاں سے فنڈز جاری ہوئے، وہ جو تفصیلات انہوں نے مانگی ہیں، ایک صفحے کی اپلیکیشن ہے اور اس میں دو بہت اہم چیزیں ہیں جو سننے کے قابل ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ قاضی فائز جن کے اوپر کوئی مبینہ طور پر احتجاج میں کوئی کہا گیا تھا جی کہ احتجاج ہوا اور ان کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی سلوک کیا گیا ہے، تو اس پر اب چونکہ وہاں پر تو اس احتجاج کی اجازت ہے اور آپ وہاں پر احتجاج کر سکتے ہیں اور برطانیہ میں یہ کوئی ایسا اوفینس نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایکشن نظر نہیں آیا۔ اگر تو کوئی برطانوی پولیس کی جانب سے کوئی ایکشن لیا گیا ہوتا تو اب تک نظر آ گیا ہوتا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن پنجاب اسمبلی میں، اب پنجاب اسمبلی دیکھیں نا، فارم 47 سے بھری پڑی ہے۔ پنجاب الیکشن جو ٹرائبونل ہے پورا، جو ملک شہزاد اپوائنٹ کر کے گئے تھے، وہ سارا بیڑا غرق ہو گیا، فیصلے جو ہے وہ کالعدم ہو گئے اور ریٹائرڈ ججز آ گئے۔ ریٹائرڈ ججز کوئی کاروائی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، خبر ہی نہیں آگے آنے دیتے، تفصیل معلوم ہی نہیں ہونے دیتے، کس جگہ پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ اب انہوں نے تو قرارداد منظور کرنی تھی، جن کے مرہون منت جو آئینی اور قانونی فیصلے آئے تھے اس کے مرہون منت تو یہ ممبران اسمبلی بن کے بیٹھے ہیں۔ تو حکومتی رکن ہیں مسلم لیگ نون کے احسن رضا، انہوں نے قاضی فائز کی گاڑی پر حملے کے خلاف ایوان میں قرارداد پیش کی، جس میں کہا گیا کہ یہ حملہ قاضی پر نہیں پورے پاکستان پر، یا کہا جا سکتا تھا کہ جو اس طرح جیتے ہوئے ان سب پہ ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ حملے کی منصوبہ بندی کر کے ایک سیاسی جماعت نے انتہا پسندی کی، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر قاضی فائز پر حملے کی ایک ہفتہ سے کال دی جا رہی تھی، ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے، برطانیہ سے بات کر کے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کروانا چاہیے۔ اسپیکر نے رولنگ دی کہ اس قرارداد کی کاپی وفاقی حکومت کو بھیجی جائے۔ آج برطانیہ کے ڈپلومیٹک پالیس نے پاکستانی ہائی کمیشن کا دورہ کیا ہے، وفاقی حکومت اس قرارداد کی کاپی انہیں بھی بھیجے۔ حکومتی رکن ران ارشد نے کہا کہ قاضی فائز کو جو اعزاز برطانیہ نے دیا وہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ران ارشد کو معطل کر دیا تھا، دوبارہ گنتی میں جو ان کی کامیابی ہوئی تھی اس کو لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا تھا، اور یہ وہ واحد سیٹ تھی جن کو دوبارہ گنتی میں قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو برقرار رکھا تھا۔ انہوں نے ران ارشد نے کہا کہ قاضی فائز کو جو اعزاز برطانیہ نے دیا ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اعزاز ہے۔ کچھ شر پسند عناصر وہاں پر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ان کو سزا ملنی چاہیے اور نشان عبرت بنا دینا چاہیے، یہ جناب ان کی جانب سے خواہش کا اظہار کیا گیا۔ مریم نواز کے خلاف درخواست دی ہے سیکشن آفیسر جو ہے وہ سول سیکریٹریٹ لاہور، RTI ریکویسٹ فار پروویژن آف پبلک انفارمیشن ڈاکومنٹس انڈر دی پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013۔ I am a citizen of Pakistan and as such entitled to get following public information from PIO of the Office of Chief Minister Secretariat Punjab in exercise of my fundamental right to information under Article 19A of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, read with all above mentioned act, that as per media report, worthy Chief Minister recently travelled to Geneva, Switzerland on a private plane. I, being citizen of Pakistan, seek information in regard to her visit as CM Punjab. Date of visit of worthy Chief Minister for Geneva, Switzerland with total duration, کہ وہ کب گئیں اور کتنا ان کا ڈیوریشن کیا ہے۔ پرپز پلانز آف وزٹ، ایجنڈا آف میٹنگس، دوسرے نمبر پہ whether the visit of CM was official or unofficial, provide the details of Minister Special Assistant of CM who accompanied her، ان کے ساتھ جو وزراء گئے ہیں ان کی بھی تفصیل دی جائے۔ ٹوٹل کاسٹ آف وزٹ آف CM فار جنیوا along with each minister special assistant of CM, please provide break up of each visitor، تفصیل بتائیں کہ کس کس جو وزٹر ہے اس پہ کتنے اخراجات آئے اور وہ اخراجات کس کی طرف سے دیے گئے۔ ویدر دا جو ہے واز ارینج بائی گورنمنٹ آف پنجاب اور پرائیویٹلی ارینج، کہ جو جہاز گیا ہے پرائیویٹ،
کیا وہ حکومت پاکستان نے ارینج کیا تھا، حکومت پنجاب نے ارینج کیا تھا، یا انہوں نے ذاتی حیثیت میں پرائیویٹلی ارینج کیا؟ ہو پرووائڈ دی پرائیویٹ پلان اینڈ ایکسپینسز فار دی پرائیویٹ واز پیڈ بائی ہوم، کہ کس نے ان کو یہ پرائیویٹ جہاز مہیا کیا اور کس نے ان کو اس کی اجازت دی اور کس نے ان کو اس کے لیے پے کیا؟ پلیز کنفرم دی نمبر آف ایئر بس اینڈ کمپنی فار ڈپارچر اینڈ ارائیول، کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون سا ہے، کس کمپنی کا جہاز تھا اور اس کا نمبر کیا تھا اور اس کے آنے جانے کی تفصیلات بتائی جائیں۔ آئی ریکویسٹڈ دیٹ ایز پر لا سرٹیفائڈ کاپی آف ریکوزٹ انفارمیشن may be forwarded at my address given below within 14 working days, failing which I shall be constrained to file RT appeal before Punjab Information Commission، کہ جی میرا جو ہے فرسٹ لا کمپنی سر گنگا رام جو مین ہے ہاسپٹل، اس کے ساتھ میرا لاہور میں جو آفس ہے، 14 دن کے اندر اندر مجھے یہ مصدقہ کاپیز تمام انفارمیشن کی پرووائڈ کی جائے، نہیں تو میں چلا جاؤں گا انفارمیشن کمیشن کے پاس اور وہاں جا کے میں اپیل دائر کروں گا۔ یہ ایک ان کی جانب سے بڑی بروقت اور بڑی اہم ایک ان کی جانب سے یہ کارروائی ہے جو سامنے آئی ہے۔ دوسری طرف اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ پرویز الہی اور شجاعت حسین کا جو آپس میں معاملہ ہے جائیداد کی تقسیم کا، جو ظہور پیلس ہے، جو گھر ہے ظہور پیلس کے نام سے، اس کی تقسیم کا دعویٰ دائر کیا تھا چودھری شجاعت نے۔ عدالت نے کل دونوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ ظہور پیلس تقسیم کیس میں عدالت نے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز وغیرہ کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ چودھری خاندان کی ملکیت ظہور پیلس کی تقسیم کے کیس میں عدالت نے چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کو ذاتی حیثیت میں بلایا ہے اور عدالت نے فریقین کو آرڈر 9A کی کارروائی کے تحت طلب کیا ہے۔ جب جواب دعویٰ آ جاتا ہے تو عدالت پہلے بلاتی ہے دونوں فریقین کو کہ اگر آپ آپس میں کوئی راضی نامہ یا آپ کا معاملہ یہیں پہ حل ہو جائے تو پھر کیس آگے چلانے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ سول جج ہیں شیر حسن پرویز، انہوں نے سماعت کی ہے۔ یہ دعویٰ دائر کیا گیا تھا بذریعہ مختار خاص سالک حسین جو ہیں، چودھری سالک حسین، وہ مختار خاص ہیں چودھری شجاعت حسین کے۔ اس کیس میں جو شجاعت حسین کے بھائی ہیں چودھری شفاعت حسین، ان کا جو ریٹن سٹیٹمنٹ کا حق تھا وہ کلوز ہو گیا تھا، جبکہ چودھری وجاہت اور ان کی ہمشیرہ بیگم شہلا وہ ان کی حد تک یک طرفہ ہو گیا تھا۔ تو اب پرویز الہی اور چودھری شجاعت کو کل بلایا ہوا ہے کہ اگر آپ آپس میں ہی کوئی خانگی تقسیم کر لیں، فیملی سیٹلمنٹ کر لیں یا کیس کو آگے بڑھایا جائے، یہ ان کا ایک فیملی جو ایشو ہے اس سے متعلق میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، اچھا آپ کو ایک بات یاد ہوگی، الیکشن ٹرائبونل کا جو معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، پہلے نون لیگی امیدواروں نے درخواستیں دائر کی، الیکشن کمیشن میں تعصب کا الزام لگایا طارق جہانگیری پر۔ طارق جہانگیری کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ الگ ایک بحث ہے اور وہ الگ ایک اس کی ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے۔ اب جب مسلم لیگ نون کے لوگوں نے متعصب ہونے کا الزام لگایا، اس پر الیکشن کمیشن نے اس کو ٹرانسفر کر دیا، تبدیل کر دیا، اس کے خلاف گئے۔ عامر فاروق صاحب نے پہلے دن یہ ہو گیا، توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی اور آخر پہ کیا ہوا، ریمانڈ کر دیا۔ وہ فیصلہ کالعدم کر کے دوبارہ کہا کہ آپ نئی درخواست دے سکتے ہیں۔ نئی درخواست دلوائی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے، نون لیگی امیدواروں نے نئی درخواستیں دیں، نئی درخواستوں پہ پھر سماعت ہوئی اور تب سے وہ کام رکا ہوا۔ اب وہ 3 اکتوبر یا 4 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ ہوا، 1 ماہ سے زائد ہو گیا، وہ فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ الیکشن ٹرائبونل کا تینوں درخواستوں پر فیصلہ الیکشن کمیشن میں، الیکشن کمیشن نے تمام ریکارڈ اپنے پاس بلا کے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے طارق جہانگیری بھی کارروائی آگے نہیں بڑھا سکتے تھے، اور ساتھ انہوں نے فیصلہ عامر فاروق صاحب کی عدالت کی طرف فیصلہ محفوظ ہے، وہ ابھی تک نہیں سنایا گیا۔ اب انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کیں، انٹرا کورٹ اپیلیں بھی میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے بینچ میں لگیں اور وہاں سے بھی کوئی خاطر خواہ رسپانس نہ آیا۔ اب علی بخاری نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا، چونکہ یہ الیکشن کا معاملہ ہے اور الیکشن کا معاملہ سب سے اہم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی بخاری نے الیکشن ٹرائبونل کی تبدیلی کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن نے ٹرائبونل کو تبدیل کرنے کا فیصلہ دیا، لیکن ٹرائبونل کی تبدیلی کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت نہیں کی۔ درخواست گزار نے سپریم کورٹ سے الیکشن ٹرائبونل کی تبدیلی پر الیکشن کمیشن کا 10 جون کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 19 ستمبر کے فیصلے کو بھی کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ علی بخاری نے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر پہلے ٹرائبونل کو بحال
کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری الیکشن ٹرائبونل کی سربراہی کر رہے تھے اور نون لیگی امیدواروں نے جسٹس جہانگیری ٹرائبونل کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا تھا، جس پر الیکشن کمیشن نے ٹرائبونل کو تبدیل کر دیا تھا اور عامر فاروق صاحب نے یہاں تک تو وہ پہلا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، ساتھ انہوں نے کہا جی کہ نئی گراؤنڈ پر درخواست دے کے الیکشن کمیشن قانون کے مطابق کارروائی کر سکتا ہے۔ وہ فوری طور پر الیکشن کمیشن اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کر دیا اور واٹس ایپ پہ منگوائی گئی تھیں درخواستیں، اور پھر اس کے بعد وہ درخواستیں دائر ہوئیں اور اس پر پھر دلائل ہوئے تھے، اور دلائل ہونے کے بعد اب علی بخاری جو کہ خود امیدوار تھے اور فارم 45 کے مطابق وہ جیتے ہوئے امیدوار تھے، انہوں نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے اور ساتھ گزارش کی ہے کہ فوری طور پر اب یہ جو کیس ہے یہ لگانا ہے، چونکہ یہ اپیل ہے، یہ 184 کے تحت نہیں ہی ہے، ڈائریکٹ کیس نہیں ہے، آئینی کیس نہیں ہے، یہ اپیل ہے، تو یہ لگانی ہے یحییٰ افریدی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے۔ اب یہ جس بینچ میں بھی لگے گا اس بینچ میں پھر بڑی دلچسپ صورتحال ہو جائے گی، اور مجھے کبھی امید ہے اور یقین ہے کہ ٹرائبونل جو طارق جہانگیری ٹرائبونل ہے وہ بحال ہو جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کارروائی کرنے کا وہ ویسے ہی کارروائی کریں گے اور سارے معاملے کو وائنڈ اپ کریں گے آئین اور قانون کے مطابق، جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس دلوائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔